میں کیلے کے بارے میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شیخ صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ گرم چادر نہیں ہوتی سردیوں میں اوڑھنے والی لوئی چادر یہ باندھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا، میں کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا السلام علیکم، ہاتھ ہلایا. کہنے لگا ہاتھ نہ ہلا میرا، میں موشن روک کے بیٹھا ہوں، میرے کپڑے سارے بھر گئے ہیں، میرا ہاتھ نہ ہلا. میں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں گیا، میں نے جا کے 3 کیلے لیے، تھوڑی سی پتی لی، خشک پتی چائے کی، چینی لی، چائے اور پتی ملائی. میں نے کہا شیخ صاحب جیسے نمک لگاتے ہیں نا کیلا، اس کو نمک لگا لگا کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، بڑا کیلا نہ کاٹیں. چینی اور پتی جیسے چیزوں کو نمک لگا لگا میں کہ کھائیں. اچھا، وہ تینوں کیلوں میں انہوں نے وہ پتی اور چینی کھا لی. میں پھر چلا گیا. کوئی گھنٹے 2-3 گھنٹے کے بعد یا آدھے دن کے بعد واپس آیا تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بچا کھاتی، بچ گیا میں. کہنے لگا میں چھینکتا تھا تو 10 نکل جاتا تھا، اور ایسے لمبا سانس لیتا تھا تو کپڑے بھر جاتے تھے، اتنے موشن لگے ہوئے تھے. اچھا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے. بعض ایک تکلیف ہوتی ہے جس کو سنگ رہنی کہتے ہیں. وہ تکلیف ہی ہوتی ہے ادھر کھایا ادھر فوراً اجابت میں ہر چیز نکل جاتی ہے. آنتیں اس کو قبول نہیں کرتی، معدہ اس کو قبول نہیں کرتا. اور یہ سنگ رہنی اس لیے کہتے ہیں یہ تیرے سنگ ہی رہے گی، تیرے سنگ، بس یہ جائے گی نہیں. یہ اتنی بیماری خطرناک ہے، اس کے لیے زبردست ہے. جس کا خون نہ رکتا اور کہیں سے بھی نہ رکتا ہو، عورت مرد، اس کے لیے ٹوٹکا زبردست ہے. کیلا، پتی اور چینی دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، 1 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں. 3 کیلے ایک وقت میں، اور ان کے ساتھ پتی اور چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی، 1 چمچ پتی 1 چمچ چینی. بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا چمچ. بہت زبردست چیز ہے. ایک اور بتاؤں، کیلے کو نا درمیان سے کاٹیں، پھٹکڑی باریک لے کے، صرف 5 روپے کی، صرف 5 روپے کا نسخہ ہے. اور اس کو پھول نہیں کرنا، جلانا نہیں، کچی پھٹکڑی، چٹکی اس پہ پھیر کے اس کو انگلی سے ایسے پھٹکڑی پھیلا دیں، کیلے کو بند کر دیں، بند کر کے رات کو شبنم میں یا کہیں بند ڈھانک کے رکھ دیں. 3 کیلے، چٹکی چھوٹی ہو، اور چٹکی کتنی ہوگی؟ یہ 1 چٹکی آدھے چنے کے برابر ہوگی. چٹکی کی مقدار سمجھ گئے؟ یہ چٹکی پھیلا دیں، رات کو رکھ دیں، صبح اٹھ کے یہ کیلے کھا لیں نہار منہ. 3 کیلے، چند دن چند ہفتے ایسا کریں. پرانا ہیپیٹائٹس اور پرانا یرکان اور پرانا لیور سورائسس، جس میں جگر کا کینسر اور جگر سکڑ گیا ہو اور جگر ختم ہو رہا ہو، اس کے لیے کمال چیز، کمال ٹوٹکا ہے. جہاں سب لا علاج کر دیں، یہاں کیلے کا اور پھٹکڑی کا ٹوٹکا آزما کے دیکھیں. کیلے کا اور پھٹکڑی کا یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیں. چلو کیلے کے چھلکے بھی بتا دوں. کیلے کے چھلکے لے کے اس میں تھوڑا سا پانی لیں، اس کو گرائنڈر میں ڈال دیں، خوب شیک کریں. یہ گاڑا گاڑا لیپ بن جائے گا. اس گاڑے لیپ کو اپنی جلد پہ، چہرے پہ، ہاتھ پاؤں پہ خوب ملیں. اس کے بعد حسن و جمال کا نکھار دیکھیں. سوری کریمیں، سارے یہ چیزیں، یہ سب ختم. بس کمال چیز. ایسا ملیں، لگائیں نہیں، بہت زیادہ ملیں، اور پھر 2-4 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد چہرہ دھو لیں. ہاتھ پاؤں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو حسن کو ظاہر کرتی ہیں. یہ بہت زبردست چیز ہے. صرف حسن نہیں، داغ، دھبے، چھائیاں، کیل، مہاسے، اس کے لیے زبردست چیز ہے. سکن آئلی ہو یا ڈرائی ہو، ایسی جلد جس پہ تیل نکلتا ہے وہ ہو، یا خشک جلد ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے.
اچھا، جس کے ہاتھ پاؤں میں سے گرمی نکلتی ہو بہت زیادہ، بعض اوقات شوگر کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بہت جلتے ہیں، ان کو کہیں اس کا لیپ کریں پاؤں پہ یا ہاتھوں پہ، کیلے کے چھلکے کا ایسے کر کے لیپ کریں۔ اچھا، آپ گرائنڈ نہیں کر سکتے، اکیلا چھلکا ملتے جائیں، چھلکے کے اندر کا حصہ وہی ملنا شروع کر دیں، چھلکے کے اندر کا حصہ وہی ملنا شروع کر دیں۔ آپ نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، وہی ملنا۔ جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر، جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر۔ کیلے کے چھلکے ضائع کیوں ہوں؟ اچھا، پھر جو استعمال کیے ہوئے چھلکے ہیں، استعمال کیے ہوئے چھلکے ہیں، ان کو اکٹھا کر کسی ایسی جگہ رکھ جہاں جانور کھا لیں، جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے، جانور کھائیں گے تیرے حق میں دعا کریں گے۔ بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا فن جانے، بے زبانوں کی دعاؤں کو لینے کا طریقہ جانے، بے زبانوں کی دعاؤں کو ضائع نہ کرنا۔ بے زبانوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں اور بد دعائیں بھی ٹھا کر کے لگتی ہیں۔ جہاں کیلا ہوگا نا، کیلے کا درخت اور پتوں اور جڑ کا پانی سانپ کے زہریلے زہر کا علاج ہے۔ جس کو سانپ کاٹ جائے اس کو پتوں کا پانی نکال کے، جڑ کا پانی نکال کے پلائیں، پھر پلائیں، پھر پلائیں، پھر پلائیں، یہ اس کی زہر کا علاج ہے۔ چلو ایک اور چیز بھی یاد آ گئی، کیلے کے پتوں کو جلا لیں، اس کی راکھ میں شہد ملا کے، دنیا کی خطرناک کھانسی ہے، پرانی کھانسی ہے، تو شہد اور کیلے کی چھلکے کی راکھ یہ چاٹیں، دن میں 3 4 5 بار ملا کے رکھ دیں، چاٹیں، کھانسی کا علاج ہے چھلکے کی راکھ، اس کو جلا کے صاف ستھری اس کی راکھ۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے۔ نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم اور نیند، اور ایک یہ سردیاں بہترین گزارنی ہے، اور گرمیوں میں بھی مسائل نہ ہوں، اور ٹینشن، انزائٹی اور نیند کا مسئلہ اور دماغی ذہنی کھچاؤ تناؤ کا مسئلہ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اناب سپستہ بہی دانے والا انابی قہوہ پینا شروع کر دیں۔ 4 فروری غالباً مجھے یاد ہے 2020 کو میں نے اس کی پوسٹ ڈالی تھی، اور جو دنیا نے اس کو پینا شروع کیا، یہ ہمارا خاندانی تھا، میری والدہ رحمت اللہ علیہ ہمیں بنا کے پلاتی تھی، ایسا زبردست اس کا ذائقہ، انابی قہوہ اس کا نام، ایسا زبردست اس کا ذائقہ ہے اور ایسا خوشبودار ہے اور ایسا لذیذ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فائدے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ شادیاں زیادہ کر دی، اب ایک بندہ تھا اس نے شادی زیادہ کی، 4 شادیاں ہو گئی، تو اس نے دیکھا، سوچا کہ 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، ویسے اس نے سوچا اگر 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، خواب دیکھا 2 پکڑ رہی ہیں 2 مار رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، انہوں نے تسبیح خانے کے سارے نظام کو تو کچھ نہیں کر سکے، پر لطیفوں کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان جس شعبے میں بھی تسبیح خانے کی خدمت دی ہے وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے، بس۔ وہ کہتے ہیں کیلولہ سنت ہے، وہ تو کافر کا بچہ ہوگا جو کیلولہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، فجر کے بعد سونا ویسے ضروری ہے کہ رات کو اذکار، اعمال، تسبیحات کرتے کرتے، اور شام کو مغرب میں بندہ کیا زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بس ایسے عزت ابرو کے ساتھ بندہ سے گزارے سارا دن کی ایسے کھپ کھپائیاں کیا کرنی ہے۔ انہوں نے لطیفوں میں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یہ مجھے انہوں نے لطیفہ دیا کہ بندے نے 4 شادیاں کی، خواب دیکھا کہ 2 نے پکڑا ہوا ہے اور 2 مار رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی کوئی اتنی شادیاں ہی کر لی، مجھ سے کہنے لگے کہ شادیاں کیا کی، میرے ساتھ جو بیتی، بس جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ کہا کہ مجھے اسی قہوے نے بچائے، بہت زبردست قہوہ ہے۔
اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. ہم ہر جمعرات میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو. اور ماحول کی اثرات ذہنوں پہ بھی ہوتے ہیں، جسموں پہ بھی ہوتے ہیں، اور مزاجوں پہ بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ جو قہوہ ہے نا، انابی قہوہ، یہ انابی قہوہ، اس کو پیئیں. پنساری کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں جی ایک چھٹانک یا ایک پاؤ اناب دے دے، ایک پاؤ ایک چھٹانک جتنا بھی سپستان دے دے، اور بہی دانہ دے دے. بس ہم وزن لے لیں، ہلکا سا کوٹ کے اس کو ڈبے میں رکھیں، اور 1 چمچ 2 کپ پانی میں خوب ابالیں، اسے 10 منٹ رکھ دیں، اور اس کپ کو پھر گھونٹ گھونٹ میٹھا ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کو پیئیں. دن میں چند بار پیئیں. یہ تو وہ چیز ہے جو بار بار پیئیں نا، بار بار پیئیں، بار بار پیئیں، تو اس کے بہت نتائج ہیں، اس کے بہت ریزلٹ ہیں. اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں، بہت ریزلٹ اس قہوے کے. اچھا، میں بتا اس لیے رہا ہوں، صحت مند زندگی ہوگی تو عبادت ہو سکے گی، اور اگر صحت مند زندگی نہیں ہوگی، نہ بیماری میں نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ خدمت ہو سکتی ہے. جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے، اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے. یہ قہوہ کہ کبھی آزمایا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں آزمایا، آپ نے نہیں آزمایا، پوری دنیا نے آزمایا کسی نے. اس کے 3 اجزاء ہیں اور نہایت سستے ہیں. ایک مستری صاحب ہوتے تھے، مستری الہی بخش، اتنے کامیاب مستری تھے، اتنے تھے کہ باہر کی کوئی بندوق، گن یا کوئی پرزہ آتا تھا، اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی دنیا کا پرزہ، اس کو ایسے دکھاتے تھے، ایسے ہلکے لہجے میں، ہاں بیٹا بن جائے گا. نیا بندہ کہتا تھا بابا جی پھر دیکھیں، بابا جی کہتے تھے، پھر تیسرے بار بابا جی جلال میں آ جاتے تھے، پرزہ باہر اور بندہ ہی باہر. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. مستری صاحب کی زندگی کے 3 مشغلے میں نے دیکھے، باقی کیا تھے. ایک تو انہوں نے ہر جمعہ کسی دوسرے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھنا ہے، ہر جمعہ. دوسرا ایک سرائے تھی، اس کی ہوٹل تھی، اس کے روزانہ جو بلائی کا پیالہ اترتا تھا، وہ مستری الہی بخش نے وہ بلائی کھانی ہے، شہد ڈال کے چمچ کے ساتھ، بڑا پیالہ. اور جس وقت وہ بڑا پیالہ کھاتے تھے، میرا گمان تھا کہ 80 سے اوپر کے تھے، وہ 80 سے. تیسرا، وہ یہ قہوہ پیتے تھے پیدل. اس وقت بھی وہ 13 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، 18 کلومیٹر، 20 کلومیٹر چلتے تھے، کیونکہ وہ جہاں سے بتاتے تھے کہ میں اس جگہ سے چل کے وہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ اس سے زیادہ تھا، اس سے کم نہیں تھا. اور وہ اپنے قہوے کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں قہوہ دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں، دھیمی آنچ میں. وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی میں سلور کی کبھی پتیلی میں، دیگچی میں نے کبھی نہیں پکایا، ایسی دیگچی میں پکاتا ہوں جو تانبے پیتل کی، اس کے اندر کلی کی ہوئی ہو، یا موجودہ کوئی سٹینلیس سٹیل کی، کچھ سٹیل کی ہو. وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے، اور ان کو ذوق تھا، اور وہ قہوہ سارا دن پیتے تھے، اور جوان تھے، صحت مند تھے. صرف اور صرف موت انہیں لے گئی، ورنہ وہ حیرت انگیز طور پہ صحت مند تھے. کسی نے پوچھا معالج کسے کہتے ہیں؟ معالج کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند آدمی اسرائیل کو پیش کرنے کی کوشش کرے، اس کا نام معالج ہے. اسرائیل کہے واہ بھائی واہ، بڑا صحت مند آدمی تھا، لاجواب آدمی تھا. اسرائیل بھی جس کی تعریف کرے اس کو معالج کہتے ہیں، جو صحت مند آدمی پیش کرے اسرائیل کو. وہ تھے ایسے. میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فطری زندگی کا ٹوٹکا بتاتا ہوں.
دانستہ بتاتا ہوں. اپنی نسلوں کے بارے میں آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری غذاؤں پہ لے آئیں، فطری نوالوں پہ لے آئیں، فطری گھونٹوں پہ لے آئیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے